أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سب سے پہلے تمام ناظرین محترم اور سامعین گرامی قدر کی خدمت میں گلدستہ سلام عرض ہو. اور اس دعا کے ساتھ کہ یہ ہماری مختصر سی تقریر خداوند کریم اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے اور تمام دیکھنے والے اور سننے والے مومنین و مومنات اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. جنت البقیع کس قدر عظیم مقام ہے کہ جہاں خدا کے آخری نبی اور حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کے نورانی قدموں کو اس کی خاک نے بوسہ لینا شرف سمجھا. یہ کس قدر پاک ہے کہ اسے پاک ہستیوں کے پاک جسموں کے بوسے لینے نصیب ہوئے. سبحان اللہ. یہ کتنی امانت شعار ہے کہ اس کے خزانے میں امامت و ولایت کے موتی ہیں. یہی تو وہ مقام ہے کہ جس میں معصومین علیہ السلام کی قبریں تھیں جو مزارات سے مزین تھی. ان پر گنبد و مینار تھے، زیارت گاہیں تھیں. مگر اب وہاں شکستہ بکھرے ہوئے اور اشکبار پتھروں کے سوا کچھ نہیں. یہی تو ہے جہاں تاریخ نگاروں نے ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مظلومہ اور اکلوتی بیٹی، اس شکستہ پہلو کی قبر کو ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر انہیں کچھ نہ ملا. اور کچھ ملتا ہی کیسے کہ خود خاتون جنت سلام اللہ علیہ فرما کے گئی تھی، یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا، میری قبر کے بارے میں کسی کو بتانا مت، میری قبر مخفی اور پوشیدہ رکھنا. اللہ اکبر. اس کا نام جنت البقیع کیوں مشہور ہوا؟ اس لیے مشہور ہوا کہ اس میں اسلام کے مقتدر شخصیات ائمہ علیہ السلام مدفون ہیں، اس میں صحابہ کرام مدفون ہیں. معتبر تواریخ اور روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب و صالح مومنین کی قبریں اور ان کے نشانات قائم کیے اور خود ان قبروں پر جا کر فاتحہ خوانی کی، دعا فرمائی. اب آپ کا یہ عمل سنت اور اسوہ حسنہ ہے. اگر یہ عمل شریعت الہیہ میں ممنوع ہوتا تو آپ اسے ہرگز انجام نہ دیتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول جس طرح وحی الہی کا ترجمان ہوتا ہے، اسی طرح آپ کا عمل بھی خدا کی مرضی و حکم کے مطابق ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو
کوئی کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اسے منع نہیں فرما رہے تو یہ بھی حجت ہے، اسے تقریر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مگر یہ نجس اور گمراہ کن لوگ معصومین اور اصحاب علیہم السلام اور اولیاء علیہم السلام کی قبور کی تعظیم بدعت کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ مردہ ہوتا ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ قرآن مجید نے واضح طور پر گواہی دی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اس دنیا سے چلا جائے وہ شہادت کی موت پاتا ہے۔ اسے مردہ مت کہو، تو آپ اب فیصلہ کیجئے کہ ایک شہید، کسی معصوم کی بات نہیں، ایک شہید عام سا انسان جب اپنے وقت کے امام کی اقتداء میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ اسے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اسے مردہ مت کہو، لیکن جو شہیدوں کا سردار ہے اس کو مردہ کہنا آیا ٹھیک ہے؟ نہ جانے یہ کہاں سے دین لے کر آئے ہیں۔ یہ وہابی دشمن اسلام، یہ کافر اور مشرکین ہیں۔ یہ کہتے ہیں سوائے خدا کے اور کسی کو نہ پکارو۔ قرآن مجید پڑھ پڑھ کے ان کی آنکھوں سے نور ختم ہو گیا ہے، ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، کیونکہ قرآن مجید ہی کہتا ہے نا، قرآن مجید میں خداوند کریم فرماتا ہے کہ یہ قرآن ہدایت بھی دیتا ہے اور یہ قرآن گمراہ بھی کرتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر بھی ارشاد ہوا کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور اللہ جسے چاہے گمراہ کرے۔ تو یہاں پر ذہن میں یہ سوال تو آتا ہے نا، تو اگر خدا نہ خواستہ فلاں شخص گمراہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اسے گمراہ کیا ہے، وہ کیا کرے؟ نہیں عزیزان گرامی، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی قرآن میں اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ خدا ہدایت دیتا ہے متقین کو، اور خدا کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا فاسق کو، فاجر کو، منافق کو۔ اگر چاہے کہ خدا اس کو ہدایت دے تب بھی وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی وہابی ہے، یہی منکر اسلام ہے کہ جنہوں نے اس مقام اور اس معتبر جگہ کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ایک بار بھی نہیں 2 بار ان ملعونوں نے اس جنت البقیع کے ساتھ کیا کام کیا۔ جب یہ ملعون اس جنت البقیع کو منہدم کر رہے ہوں گے تو کیا اللہ کے رسول دیکھ نہیں رہے ہوں گے؟ اللہ کے رسول گریہ نہیں فرما رہے ہوں گے کہ اے بدبختو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ اللہ کے شعار میں سے، نشانیوں میں سے ہیں، انہیں کیوں گرا رہے ہو؟ انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لیکن ان ملعونوں نے، کیونکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں کے آگے پردے آئے ہوئے ہیں، ان کے کان بند ہیں۔ اگر وہابی کا ایک مختصر اور اجمالی ہم تعارف کریں تو اس کا تعارف یہ بنے گا کہ پروردگار کے علاوہ باقی کسی سے بھی مانگنا بدعت ہے، یعنی وسیلے کے منکر ہیں۔
جبکہ قرآن مجید میں واضح طور پر پروردگار فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ واضح گمراہ کن لوگ کہ جنہیں ہدایت نفع نہیں دے گی، اور اس دنیا میں اگرچہ یہ حکومت بھی کر لیں گے، یہ بادشاہت بھی کر لیں گے، لیکن بروز قیامت خداوند کریم مرنے کے بعد خداوند کریم انہیں عذاب علیم عطا فرمائے گا۔ ہاں، عزیزان مظلوم جنت البقیع، کتنے معتبر ترین لوگ، کتنے اصحاب باوفا اس جنت البقیع میں مدفون ہیں، اور اسی جنت البقیع میں آپ کو پتہ ہے ایک ایسی ہستی بھی مدفون ہے، وہ ہے ام البنین سلام اللہ علیہا۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کون ہے ام البنین سلام اللہ علیہا، کہ جب مولا کائنات کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اور جب آپ چوکھٹے مولا کائنات پہ آئیں تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ میں اس گھر کی مالک نہیں بلکہ اس گھر کی کنیز بن کر آئی ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا معرفت بھرا جملہ! پوری زندگی اطاعت امام میں گزار دی، اور اس کا واضح طور پر عملی مظاہرہ کربلا کے میدان میں دیکھیے۔ عباس اسی ام البنین سلام اللہ علیہ کی گود میں پالا ہوا ہے نا، بی بی نے ان کی پرورش کی تھی نا، کیسی پرورش کی تھی، سبحان اللہ! ہماری ماؤں کے لیے جہاں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ ایک عملی نمونہ ہے، وہاں جناب ام البنین سلام اللہ علیہ بھی ایک عملی نمونہ ہے۔ بی بی کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ بی بی کی زندگی کو عورتوں کے لیے چاہیے کہ وہ بی بی کی زندگی کو، ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں عملی طور پر ایک عملی جامہ پہنائیں۔ عباس کہ جو اتنے شجاع اور اتنے بہادر تھے کہ جب تک عباس اس مختصر سے لشکر حسینی میں رہے ہیں، بچے سے لے کر بوڑھے تک کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ آقا زادیوں کی بے حرمتی ہوگی، کہ سروں سے چادریں اتاری جائیں گی، لیکن خدا را مجھ میں وہ کہنے کی طاقت نہیں، میں کیسے آپ کے سامنے وہ منظر بیان کروں کہ جب عباس نے امام حسین سے اجازت مانگی، اے مولا مجھے اجازت دے دیجئے۔ مولا عباس کو جب اجازت ملی ہے اور مولا عباس نہر فرات کی طرف روانہ ہوئے ہیں، اور مولا عباس اس نہر فرات سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے نہر فرات، عجب ہے کہ حسین کے بچے پیاسے ہیں اور تو ٹھاٹھے مار کر بہ رہی ہے۔ عباس نے مشگیزہ بھرا، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جو جتنا بھی زیادہ صبر کا متحمل ہوتا ہے، لیکن جب بھی پانی کو دیکھتا ہے تو اس کے صبر کے پیمانے ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن اے عباس، اپنے
وفا کے اس عظیم مرتبے کو حاصل کر لیا۔ مولا عباس نے پانی کو نہ پیا بلکہ مشکیزے کو بھرا اور اس کے بعد دوبارہ سوار ہوئے۔ مولا عباس خیمے کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن لشکر یزیدی آپ کو روکنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں عزیزان مظلوم کربلا، جب مولا عباس زین سے زمین کی طرف آتے ہیں، کربلا میں مجھے دو ایسی ہستیوں کے بارے میں ملا کہ جب وہ زین سے زمین پر آئے، مولا عباس زین سے زمین پر آتے ہیں، اب ہاتھ تو تھے نہیں کہ جن کا سہارا لیتے منہ کے بل زمین پر گرتے ہیں۔ مولا امام حسین خیمے سے تیزی کے ساتھ مولا عباس کے قریب پہنچتے ہیں، مولا عباس کو کہتے ہیں اے بھیا عباس، پوری زندگی آپ نے مجھے آقا کہہ کر پکارا، ایک دفعہ تو بھائی کہہ کر پکار دو۔ یقیناً مولا عباس نے مدینہ کی طرف رخ کیا ہوگا اور کہا ہوگا گوارے نا، میں نے آپ کے وعدے کو پورا کیا، لیکن اماں آقا کا حکم ہے کہ جسے میں منع نہیں کر سکتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بار الہ تیری بارگاہ میں محمد وآل محمد علیہ السلام، بالخصوص ام البنین سلام اللہ علیہ کے توسل سے دعا کرتے ہیں، پروردگار اے مسبب الاسباب، ان کی تعمیرات کے اسباب کو جلد سے جلد مہیا فرما۔ پروردگار جتنے بھی مومنین جو بھی حاجت شرعیہ رکھتے ہیں، پروردگار ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی حاجت کو پورا فرما۔ بہت سے مومنین بے اولاد ہیں، پروردگار ان سب کو صاحب اولاد عطا فرما۔ بہت سے مومنین مریض ہیں، پروردگار ان سب کو صحت و کاملہ عجل عطا فرما۔ بہت سے مومنین نے دعا کے لیے کہا ہے، بالخصوص ایک مومن اور ایک مومنہ کرونا وائرس میں مبتلا ہے پروردگار، بلکہ جتنے بھی مومن و مومنات کرونا وائرس میں مبتلا ہے پروردگار ان سب کو اس موذی مرض سے جلد خلاصی عطا فرما۔ پروردگار صحیح معنوں تیرے دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الغفور الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔